دارالاسلام بھی وہی، والذین تبوؤا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہ. قرآن پڑھتے نہیں، صحیح آئیڈیا نہیں ملتا، آگے پیچھے کر دیتے ہیں. کوئی چیز کو آگے پیچھے مت کرو. جس کی دعوت کی ترتیب پہلے 13 سال میں مکمل دعوت کی، 2/3 سے زیادہ قرآن شریف گھر گھر پہنچا دیا. ایک ایک آدمی سے بات کی رسول اللہ، 2 آدمیوں کو کھڑے رکھے، قل قوموا للہ مثنی وفرادا. قرآن شریف میں ایک ایک 2 کھڑے ہو جاؤ، میں بات کرتا ہوں تم سے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، بندگی اسی کو. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بتوں کی تصویریں ہیں، مسیح کی تصویر، یہ ابراہیم کا مجسمہ، یہ سب چیزیں غلط ہیں. ایک اللہ کے سوا کوئی کسی کی اپاسنا اور کسی کی بندگی نہیں ہے. اب اس کشمکش کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کو ہجرت کرنی پڑی، اور مدینہ طیبہ میں جا کے انہوں نے اپنا رہائش کا انہوں نے انتظام کیا. وہاں بھی ستانا شروع کیا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جاؤ، اجازت دی جاتی ہے ہماری طرف سے ان سب لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا کہ اٹھ کر کے کھڑے ہوں، ہم مدد کریں گے ان کی. یہ ہے جہاد قتال. اچھا، بیٹھے بیٹھے کہیں دلی میں اور کلکتے میں بیٹھ کے کوئی جہاد فرض ہو جاتا ہے خواہ خواہ؟ کس کو ماریں گے آپ سڑک پر؟ دعوت تو پہنچی نہیں کسی کے پاس. 1265 سال آپ نے سلطنت کی یہاں پر. میں آپ سے اس مسجد میں پوچھتا ہوں، کوئی ایک آدمی کہہ دے دعوت پہنچائی آپ؟ کس تک دعوت پہنچائی؟ طہارت کا مطلب نہیں معلوم ان کو کہ آپ پیشاب کی جگہ کو دھوتے ہیں اور وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور 40واں حصہ مال کا زکات دیں. یہ ان کو معلوم نہیں ہو. آپ نے دین کھولا نہیں ان کو. دین کھولنے کے پہلے قتال فرض نہیں ہوتا، بلکہ بعض جگہ تو انبیاء پر بھی قتال فرض نہیں ہے. اس کو سن لیجئے جی کھڑا کر کے. یہ جو ہمارے یہاں مختلف تنظیمیں اٹھ کر کے کھڑی ہوئی ہیں، اللہ مبارک کرے ان کو، بہت اچھی تنظیمیں ہیں. لیکن ایک ہے کہ جو پچھلی چیز تھی اس کو پہلے کر دیا. کس سے قتال کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ تمہارا امت کا مزاج جو ہے افغانستان میں، پڑوسی ملک میں، دوسرے علاقوں میں مزاج بگڑ گیا ہے. وہ ہاتھ میں اس نے ہتھیار لے لیا، چاہے اپنے بچاؤ کے لیے لیا ہو. یہ دعوت نہیں ہے. اس میں دعوت کی شکل مکروہ ہو جائے گی. لوگ یہ سمجھیں گے مارا ماری کا نام دعوت ہے. اول دعوت ہے، اس پر مصیبتوں کو جھیلنا ہے. مصیبتوں کو جھیلنا ہے، دارالایمان کا قیام کرنا ہے. پھر وہ کو تنگ کرتے ہیں تو انفرادی نہیں، اجتماعی اعتبار سے قتال کرنا ہے. اور قتال کیسا کرنا ہے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. پھر یہاں تک لڑو کہ فتنہ جڑ بنیاد سے ختم ہو جائے، باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کا ہو جائے. یہ سنت رسول. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قتال کسی سے نہیں کیا. ایک تھپڑ کسی کو ماری ہو تو بتا دیجیے، ایک چانٹا کسی کو مارا ہو تو بتا دیجیے پورے 13 برس میں. حضرت عمر جیسے لوگ کبھی بہت شدت سے محسوس کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہیں ہم اٹھیں گے. حضرت نے فرمایا نہیں، اس وقت اجازت نہیں. پھر رب تعالیٰ کے پیغمبر نے جو ترتیب قائم کی ہے قتال کی، اس میں اول دعوت ہے، دعوت کے بعد ہجرت ہے. پیغمبر گھر چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے. ہجرت کا تو نام ہی نہیں لیتے، کہاں چلی گئی گھر. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر قتال فرض نہیں ہوا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ انی مہاجر الی ربی سیہدین. میں چھوڑ جاتا ہوں بھائی، ہجرت کر کے جاتا ہوں اپنے رب کی طرف. جب رہنے بھی نہیں دیتے ہو، مجھے بندگی بھی نہیں کرتے ہو، گھر سے خدا تنگ نیست ہے، پاؤں مرا لنگ نیست. خدا کی زمین میں کوئی تنگی نہیں ہے اور کوئی میرا پاؤں لنگڑا نہیں. یہ چلا. حضرت لوط نے بھی ہجرت کی. حضرت لوط پر جہاد فرض نہیں ہوا. لوط پر جہاد فرض نہیں ہوا. حضرت ابراہیم پر بھی فرض نہیں. حضرت داؤد پر ہوا، حضرت سلیمان پر ہوا، حضرت مسیح پر بھی نہیں. میں قرآن مجید کا اللہ کے فضل سے طالب علم ہوں. وہ کھیل ہے بچوں کا، ایسے دینی اصول بنا لیتے ہیں، اپنے من سے گھڑ لیتے ہیں. اس کو من سے مت گھڑو کسی چیز کو. فرمایا کہ اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ کی دعوت اور شرک سے توبہ اور انابت اللہ اور اللہ کی معرفت کی دعوت ہو، جس پر لوگوں کو جوڑا جائے اور حرام کاری کے کام جو ہے وہ بند کرائے جائیں، ان کو سمجھایا جائے اور پوری انرجی اور طاقت صرف کی جائے ان کے اوپر. پھر وہ مسلح مقابلہ کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے دنیا میں، ابھی میں نے کلکتے میں بات کہی ہے، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ فتح مکہ پر 2 لیٹر خون نہیں بہا ہے. کوئی بتا دے 2 لیٹر سے زیادہ خون بہا. کیسے پتا کیا؟ پیغمبر کی جو بصیرت ہوتی ہے وہ انسانیت کا خون خرابہ کم سے کم کرتا ہے اور دعوت حقہ جو ہے اس کے غلبے کی زیادہ سے زیادہ نمونے کی زندگی بتا دی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر جہاد بھی کیا. مارکے تبوک بھی ہے اور بدر و حنین بھی ہے، یہ سب ہیں. لیکن تمہارے شاعر کیا کہتے ہیں؟ نماز تو پڑھتا نہیں ہو، فجر کی سویا پڑا ہوا ہے.
لنگی اونچی کر کے سویا پڑا ہوا، نہ وضو کرنا جانتا ہے، احتلام ہو گیا تو اٹھتا بھی نہیں وہاں سے کہ بھائی غسل تو کر پہلے، اور اس کے بعد بدر و حنین بھی عشق ہے اور یہ بھی عشق ہے، کہ بدر و حنین کو یہ کیا جانے، اس کو طہارت کا سلیقہ نہیں ہے، بدر و حنین کو کیا جانے۔ چنانچہ یہ جو ماحول بن گیا ہے پچھلے 40-50 برسوں کے اندر، یہ ماحول صحیح نہیں ہے، یہ ماحول بالکل صحیح نہیں ہے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اسلام کی تصویر بگڑ جائے گی کہ بھئی یہ تو مارا ماری کرنے والوں کا ہی نہیں، پھر یہ مارا ماری جو ہے ایک دوسرے کے خلاف شروع کی۔ میں نے دیکھا تصویروں میں کہ افغانستان میں ادھر سے گولی مارنے والا بھی داڑھی والا ہے، ادھر سے گولی مارنے والا بھی داڑھی والا ہے، بیچ میں عیدگاہ کی دیوار ہے۔ یہ جہاد ہے کیا؟ آپ اس کو جہاد کہیں گے؟ قتال فی سبیل اللہ کہیں گے؟ مومن مومن کو مارے، مومن مومن کو مارے حرام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قاتل کا تو سمجھ میں آیا، مقتول کا کیا؟ فرمایا چانس کی بات تھی کہ وہ مر گیا اس کے ہاتھ سے، اگر اس کا بس چلتا تو چھوڑتا کہ اس کا بس چلتا تو چھوڑتا۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اپنے قتل پر اس نے اس کو ابھارا۔ چنانچہ مسلمانوں کے آپسی جھگڑوں کے اندر ان کا آپس میں ایک دوسرے کی جان لینا مطلق صحیح نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، طبقاتی ہو یا اپنے ڈیمانڈ کا ہو، کسی طرح کا بھی ہو، ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو اور اس کی ہر چیز ہم پر حرام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی۔ دعوت کا کام پہلے کریں گے، دعوت کو عروج کے اوپر پہنچائیں گے، اس میں مصیبتیں اور مشکلات اٹھائیں گے۔ اب میں ان آیت کی شرح کرتا ہوں، اس کو سنیے۔ فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اس پر غور کیجئے، جو تم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں تم ان سے لڑو۔ پھر اس کو سنیے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، لڑنے میں بھی زیادتی نہ کرنا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھے گا، بچوں پر نہیں اٹھے گا، فصلیں برباد نہیں کی جائے گی، جانور نہیں مارے جائیں گے، ڈیوائنس نہیں مارے جائیں گے، مذہبی عالموں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بوڑھوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی ترتیب ہے جہاد۔ کیا سمجھتے ہو تم دین اسلام کو؟ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ کوئی بھی اٹھایا اپنا چھوٹی سی چوپڑی لکھ دیا اس نے اور اس میں شروع کر دیا اس نے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ غیروں کو بھی اس کا فائدہ دیا کہ بوڑھے ہیں اپائے، فرمایا جو مقابلے پہ نہیں آئے ان کو بھی نہیں مارے۔ دنیا میں کہیں ایسا ہے؟ کوئی بتا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، دعوے سے میں کہتا ہوں کوئی بتا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جہاد و قتال کے قاعدے کسی نے ایسے سمجھایا۔